السلام علیکم، میں ہوں نعمان خان۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور آرمی چیف کی تعیناتی۔ قومی اسمبلی نے کچھ روز قبل افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک رکن کی طرف سے پیش کردہ نجی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے یہ قرارداد پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن احمد حسن دھیڑ نے پیش کی تھی۔ اس دوران آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل ایسی بیان بازی ہو رہی ہے جس سے بجا طور پر ادارے میں بھی بے چینی پائی جا رہی ہوگی۔ گزشتہ 2 روز سے نئی تقرری کے حوالے سے ہونے والی بحث میں اس وقت زیادہ شدت محسوس کی گئی جب آرمی ایکٹ میں ترمیم کی معلومات میڈیا میں سامنے آئی۔ رپورٹ کردہ ترمیم کے مطابق وزیر اعظم کسی باقاعدہ اور پیچیدہ کارروائی کے بغیر آرمی چیف سمیت کسی بھی آفیسر کی خدمات کو ریٹائرمنٹ کے باوجود غیر معینہ مدت کے لیے حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر قانون سردار ایاز صادق نے اپنے طور پر خبروں کی تردید کی ہے، لیکن یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم زیر غور ہے۔ پہلے خبر سامنے لا کر بعد میں تردید کرنے کا طریقہ ملکی سیاست میں کوئی نیا ہتھ کنڈا نہیں ہے، لیکن افواج پاکستان کے حوالے سے ایسی افواہ سازی کی صورتحال تکلیف دہ حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئی ہیں، ان کی روشنی میں یہ قیاس آرائیاں ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف مختصر یا طویل مدت کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اس کی بظاہر 2 وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو حکومت کو اندیشہ ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جیسے بھی نیا آرمی چیف بنائے، عمران خان اس معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے۔ خطرہ یہ بھی ہے کہ ایسی مہم جوئی سے افواج پاکستان کو بطور ادارہ نقصان پہنچے گا، اور نئے آرمی چیف کے لیے کام کا ماحول زیادہ خوشگوار نہیں رہے گا۔ عمران خان چونکہ پہلے ہی یہ تجویز پیش کر چکے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دے دی جائے اور نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا اختیار آئندہ انتخابات کے بعد قائم ہونے والی حکومت کے صوابدید چھوڑ دیا جائے، اس لیے تنازعہ ختم کرنے کے لیے یہ ایک درمیانی راستہ ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن البتہ حکومت اگر واقعی عمران خان کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے ان کے جو تجویز کردہ جو باتیں ہیں وہ قبول کر لیتی ہے اور آخری مراحل میں جنرل باجوہ کو کچھ مدت کے لیے آرمی چیف کے طور پر توسیع دے دی جاتی ہے، تو اسے تحریک انصاف کے مقابلے میں حکومت کی پسپائی سمجھا جائے گا۔ اس اقدام سے بھی سیاسی تصادم کی کیفیت ختم ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ عمران خان تو یہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ انتخابات جب بھی ہوں گے وہ مسلسل سڑکوں پر ہی رہیں گے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے 1 سال تک احتجاج جاری رکھنے کی تیاری کی ہوئی ہے تاکہ حکومت پر دباؤ بنا رہے، اور حکومت عمران خان اپنے حامیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ موجودہ حکومت بدعنوان اور بے ایمان نہیں بلکہ نااہل اور کمزور بھی ہے۔ ایسی کوئی بھی تجویز اگر زیر غور آئے تو اس پر عمل درآمد حکومت کے شہرت اور اتھارٹی کے لیے شدید نقصان دہ ہوگا۔ اس بے یقینی سے فوج کے موریل کو نقصان پہنچے گا، اور نقصان پہنچانے والے ہم سب اس میں شامل ہوں گے۔ البتہ معاملے کی اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ میں اپنی اننگ پوری کر چکے ہیں۔ 2019 میں عمران خان نے انہیں بڑی امیدوں کے ساتھ 3 سال کے لیے توسیع دی تھی، لیکن بعد میں رونما ہونے والے حالات نے ثابت کیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان ایک دوسرے کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکے۔ یہ امر دور قیاس نہیں ہے کہ ملکی سیاست میں ہائیبرڈ منصوبہ شروع کرنے اور پھر اسے بیچ میں ہی ترک کرنے پر جنرل قمر جاوید باجوہ کو اختلاف رائے کا سامنا رہا ہے۔ جنرل باجوہ کو مزید توسیع دے کر فوج میں اس کا ارتعاش کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے نیا آرمی چیف مقرر کرنے کی بجائے جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے تجویز پر غور کی ایک اور وجہ اس معاملے پر شریف برادران میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف گزشتہ ہفتے کے دوران 5 روز تک لندن میں مقیم رہے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا، اور مسلسل نواز شریف سے وہ مذاکرات کرتے نظر آتے ہیں۔ وطن روانگی سے محض 2 روز قبل وزیر اعظم نے اپنی واپسی مؤخر کر دی اور مزید 2 روز تک
لندن میں ہی مقیم رہے۔ اس کی سرکاری وجہ تو ناسازی طبعی بتائی گئی۔ واپس آنے پر شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آیا اور اس لیے اس عذر کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس تاخیر کی کچھ سیاسی وجوہات کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت کی طرف سے ملے جلے اشاروں کے باوجود یہ طے ہے کہ لندن میں شریف برادران کے درمیان ملاقاتوں میں اہم ترین موضوع نئی آرمی چیف کے تقرری کے بارے میں ہی تھا۔ ان مباحث میں شہباز شریف نے جو تجاویز یا رائے پیش کی ہیں ان پر نواز شریف کے تحفظات ہیں۔ شہباز شریف آرمی چیف کے تقرری کے حوالے سے لے کر انتخابات کے انعقاد تک کا بڑا فیصلہ بڑے بھائی کی مرضی کے خلاف کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ملک کی سیاست کے لیے یہ پہلو بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے کہ اس وقت ایک ایسا شخص وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہے جسے صرف اتحادی پارٹیوں کے دباؤ کا ہی سامنا نہیں ہے بلکہ اپنے پارٹی کے اندر بھی شدید مخالفت اور مزاحمت کا سامنا ہے۔ ان میں ایک نئے آرمی چیف کے نام پر اتفاق کا معاملہ بھی شامل ہے۔ عمران خان نے لاہور میں چند روز قبل صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تو آرام سے دیکھ رہے ہیں لیکن حکومتی حلقے اس سوال پر آپس میں دست و گریباں ہیں۔ وزیر اعظم اور حکومت کے ترجمان اس موقف کو مسترد کریں گے لیکن عمران خان کی تازہ ترین گفتگو بھی یہی اشارہ کرتی ہے کہ نواز شریف نئے آرمی چیف کے تقرری کے حوالے سے وزیر اعظم کے نقطۂ نظر سے متفق نہیں ہیں اور شہباز شریف کے لیے شاید ان کے مشورے کو مان لینا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس تعیناتی کے حوالے سے صرف سیاسی عناصر کا مستقبل ہی داؤ پر نہیں لگا ہوا بلکہ فوج بھی کوئی ایسا آرمی چیف چاہتی ہے جو اس ادارے کو الزام تراشی کی موجودہ صورتحال میں پیدا ہونے والے بحران سے نکال سکے۔ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہو کہ جنرل باجوہ انتخابات تک توسیع دینے کی تجویز مان کر فوج کو سیاسی بیان بازی سے نجات دلائی جائے۔ حکومتی حلقوں میں نئے نام پر اتفاق یا اختلاف سامنے یا اس کے بارے میں زیادہ معلومات تو سامنے نہیں آ سکی لیکن یہ طے ہے کہ نواز شریف اصولی طور پر کسی آرمی چیف کو توسیع دینے کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے جنرل راحیل شریف کو توسیع دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس کے بدلے انہیں سیاسی نجات کا راستہ دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ جنوری 2020 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کی تھی لیکن اس موقع پر نواز شریف نے بادل نخواستہ اس توسیع کی تائید کی تھی۔ اب ان کا اپنا بھائی اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کی کوشش کرتا ہے تو نواز شریف اسے ہر حال میں ویٹو کرنا چاہیں گے۔ البتہ عمران خان نے حکومتی حلقوں میں لڑائی کا جو اشارہ دیا ہے اس میں اس حد تک سچائی دکھائی دیتی ہے کہ شہباز شریف کوئی بیچ کا راستہ تلاش کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیچ کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ نواز شریف ایسی کیفیت یا ایسی کسی رعایت کے حق میں نہیں ہے۔ ایک تقرری پر کی جانے والی سیاست کے ماحول میں قومی اسمبلی میں افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کی قرارداد منظور کر کے حکومت نے دراصل یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے یا یہ تاثر دے رہی ہے کہ اس معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہے اور کسی قسم کی کھینچا تانی نہیں ہو رہی، لیکن حالات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ اسے اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے۔ نئے آرمی چیف کی تقرری شہباز شریف کے لیے سنگین معاملہ بن سکتا ہے۔ وہ اس معاملے پر حوصلہ مندانہ موقف اختیار کر کے اس بحران کو ختم کرنے کی صلاحیت اور حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ 29 نومبر کو موجودہ آرمی چیف کے عہدے کو مدت پورے ہونے تک اس موضوع پر قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے اپریل میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد منظور کروانے کے بعد انتخابات کی طرف جانے کی بجائے خود وزیر اعظم بننے کا فیصلہ کر کے سنگین اور سب سے بڑی سیاسی غلطی کی تھی۔ پاکستان سے موصول ہونے والے سیاسی اشارے یہ واضح کر رہے ہیں کہ حکمران اتحادی جماعت کو آئندہ انتخابات میں اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔
سب سے زیادہ نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑا یا آگے جا کے پڑے گا بھی، جسے پنجاب میں تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا سامنا ہے، پارٹی کی اہم قیادت ملک سے باہر ہے اور عمران خان کی احتجاجی مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس آنے کی پوزیشن میں بھی نظر نہیں آتی۔ اس وقت ایک طرف کسی موزوں آرمی چیف کی تقرری کے لیے دباؤ ہے تو دوسری طرف مقررہ وقت سے پہلے انتخابات کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ جس فوج کی حمایت میں پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان کے خلاف سینہ سپر ہوئی تھی، وہ اس پارٹی کے وزیر اعظم کو زیادہ سپیس دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ البتہ دباؤ کے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ تمام فیصلے کروائے جا رہے ہیں جو بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کے فائدے میں نہیں ہے۔ ناظرین کرام، نواز شریف اس صورتحال کو سمجھتے ہیں اور کسی بھی طرح پارٹی کی پوزیشن بحال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ $1 ملین کا یہ سوال ہے کہ کیا اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کر وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے؟ ماضی کی تجربات بتاتے ہیں کہ ایسی امید رکھنا عبث ہوگا۔ البتہ حکومت، فوج اور ملک کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان جلد از جلد کر دیا جائے۔ اب اس معاملے میں تاخیر سے حکومت اور مسلم لیگ نون کی خیر سگالی ہی کو نقصان پہنچے گا۔ دیجیے نعمان خان کو میرے یوٹیوب چینل سے اجازت۔ اللہ نگہبان۔